آج ہم آئے ہیں DH لاہور میں، تو ہمارے ساتھ سلیکٹر رانا شہزاد علیم صاحب ہیں، بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ساتھ میں استفادہ بھی آج حاصل کر رہے ہیں۔ تو رانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو منگل اور بدھ کو گوشت کی چھٹی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے؟ یہ آفیشلی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارے قصاب بھائیوں کی طرف سے ہے کوئی ملی بجٹ، یا اس کی تاریخ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا افضل تبسم صاحب، آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ ہمیں گھما بھی رہے ہیں، پھرا بھی رہے ہیں اور بلا بھی رہے ہیں، یہ آپ کی شفقت ہے سر۔ اس میں آپ کو جیسا کہ پتہ کہ انڈو پاک جو ریجن ہے اسی کا حصہ ہے نا ہمارا وطن عزیز پاکستان، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سناتن بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہمارے جو اوریجنل پرانے جو مذاہب ہیں جو قبل مسیح سے ہیں، جس میں سناتن دھرم بھی ہے لیکن بدھ ازم اور جین ازم بھی ہے، تو تینوں جو مین ریلیجنز ہیں ان کے اندر گوشت کھانے کی آپ کو پتہ ممانعت ہے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ شاکاہار، یعنی سبزی خوری جو ہے، جو مطلب جن کو وہ کہتے ہیں نان ویج کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو ہماری سیویلائزیشن جو انڈو پاک کی اصل میں ہے، اس میں گوشت کھانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے، اور اس کی ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے۔ گوشت کھانے کی حوصلہ افزائی کبھی بھی ہمیں نہیں ملی۔ تو ویسے تو یہ ویسے ہی بین تھا، لیکن پھر بھی جب مسلم پیریڈ آیا تو ظاہر ہے مسلمانوں میں تو ایک باقاعدہ ایک فیسٹیول ہے گوشت کھانے کا، عید الاضحیٰ۔ اسی طرح پھر گورے آئے، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، تو سکھ ازم میں بھی تھوڑی اس کی نرمی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو گوشت کھانے والے لوگ اور نہ کھانے والے لوگ، دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں رہنے لگے۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو بین تھا یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، مطلب پہلے تو ریسٹرکشن تھی نا، گورنمنٹ کی سطح پہ بھی بین تھا جب راجگان کی حکومت تھی۔ جب مسلم سٹیٹس قائم ہوئی تو ظاہر ہے پھر مسلم کمیونٹی یہاں پر آباد ہوئی، اور میں نے جیسے کہ آپ کو گریجولی بتایا کہ مسلمز کے ہاں بھی گوشت کھایا جاتا ہے، پھر کرسچنز آئے ان کے ہاں بھی کھایا جاتا ہے، اور جو ہمارا لوکل ایک ریلیجن سکھ ازم جو ہے وہ بھی مغل پیریڈ میں ڈیولپ ہوا، لیکن اس میں بھی گوشت کی سختی نہیں ہے، نہ کھانے پہ بہت زیادہ ریسٹرکشن نہیں ہے، گو کہ وہ کھانے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے سکھ ازم بھی۔ لیکن جب یہ کمیونٹیز جب مل کے رہ رہی تھیں تو تب بھی پورا ویک ویسے تو باقی لوگ تو نہیں کھاتے تھے، تو اسپیشلی مغل پیریڈ میں یہ ہوا کہ کم از کم جو اکبر کے دور میں شاید یہ زیادہ اس کو مانیتا ملی حکومتی سطح کے اوپر کہ چلیں یار ہم سب جو لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں گوشت تو کھاتے ہیں، لیکن جو اپنی ہمارے ساتھ چونکہ ہندو ریلیجن کے لوگ بھی میجورٹی میں ہیں، جین بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، تو ان کے احترام میں تو جو آپ کو پتا ہے کہ سناتن سیویلائزیشن میں یا شاشوت سیویلائزیشن میں جو 7 دن ہے نا، یہ 7 دیووں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، 7 دیوتا ہیں اور 7 گرہ ہیں، تو گرہوں کی بات پھر کسی دن۔ تو جو منگل اور بدھ ہیں یہ خاص کر جو ایک تو بدھ جو مہاتما بدھ کے حوالے سے ایک ریلیٹڈ ان کے دن تھا، اور منگل جو ہے یہ ہنومان جی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو ہنومان جی جو ہیں وہ برہمچریہ کا بھی پالن کرتے ہیں، یعنی کہ جو ورجن ہے وہ، یعنی جو لنگوٹے کا پکا جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ایک تو شادی شدہ لوگ ان کو فالو نہیں کرتے، پہلوان کرتے ہیں، مطلب پوجا تو شادی شدہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک تو برہمچریہ کا وہ علامت ہے اور ایک وہ مطلب زیادہ پرہیزگاری کی علامت ہے۔ تو ان 2 دیووں یا ان 2 مشہور شخصیات یا ان 2 پوجنیہ شخصیات کی وجہ سے منگل اور بدھ کا جو دن تھا یہ مغل پیریڈ میں اور خاص کر اکبر کے دور میں انہوں نے یہ قانون بنایا کہ یار ہم لوگ پورا سال تو کھاتے ہیں لیکن ویکلی یہ 2 دن ہم گوشت نہیں کھائیں گے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ۔ تو اکبر کے دور میں اس پر اتنی ریسٹرکشن تھی کہ ایک بار اس کے دور میں عید الاضحیٰ آ گئی منگل اور بدھ میں، اور تیسرا دن تھا جمعرات، اور دربار میں بات آئی تو پھر اس پہ ڈیسیژن یہ ہوا کہ مسلمان 3 دن ان کو دین اجازت دیتا ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اس قانون پر قائم رہیں گے، منگل اور بدھ ہم قربانی نہیں کریں گے، ہم جمعرات کو کریں گے۔
اچھا رانا صاحب، اب تو پارٹیشن کے بعد یہاں پہ میجورٹی 98% جو ہے نا وہ مسلمس کی ہے. جی تو جیسے باقی ہمارے آئین کے یا پرانے پولیس کے قوانین ہیں وہ پارٹیشن کے پہلے چلے آ رہے ہیں، تو یہ قانون بھی ایک اسی کا تسلسل ہے، تو اس کو ختم کیوں نہیں کیا گیا یا ابھی تک قائم ہے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بہت سے اچھے اور برے قوانین ختم ہوئے، کچھ برے بھی ختم ہوئے، کچھ اچھے بھی ختم ہوئے. تو یہ ایک رواجی قانون ہیں جو زیادہ تر چلتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خیر وہ اتنا شدت نہیں رہی. اب مالز بن گئے ہیں، پرائیویٹ ہوٹلز بن گئے ہیں، انہوں نے اپنے مذبح خانے بنا لیے ہیں، سلاٹر ہاؤس بنا لیے ہیں. وہ اس قانون کو فالو نہیں کرتے اور اب اس پہ کوئی اس طرح ایسی سختی بھی نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان میں کیسے چلا اور قائم رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قصاب برادری ہے نا، اس کو بھی اس کی فیسیلیٹیشن تھی. ان کو ویکلی 2 دن اپنے ریسٹ کے لیے، اپنے شادی بیاہ کرنے کے لیے، اپنے خوشی غمی پہ جانے کے لیے اور جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے ان کو یہ 2 دن مل گئے. تو انہوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا. انہوں نے کہا کہ یہ جو چھٹی ہے اس کو برقرار رکھا ہے. تو اس وجہ سے یہ چلتا ہے. جی بہت شکریہ.